جو آج کل کے استاد ہے پڑھاتے ہیں تو وہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو، جو آج کل کے استاد پڑھاتے ہیں سرکاری اسکول میں بچوں کو، مگر اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بیچ میں سے میرے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن میں اس طرح جو آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں، تو اس کا مطلب ہے وہ خود اپنا ڈیویلیو کرتے ہیں، ڈیمورلائز کرتے ہیں اپنی لائف کو کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے جو گورنمنٹ اسکولز میں ان میں ہائیسٹ کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں، پی ایچ ڈی ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے. پرائیویٹ اسکولز میں آپ دیکھیں گے وہاں پر ایسے کوالیفائڈ آپ کو نہیں ملیں گے. ناظرین آداب، آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے انجینئر حمید اللہ چنگال صاحب سے. پہلے ہم پروگرام میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں پروگرام میں آنے کا. ان سے ہم مختصر درخواست یہ کریں گے کہ پہلے انجینئر صاحب ہمیں یہ بتائیں گے اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا ہے، انہوں نے تعلیم کہاں سے پائی ہے، یہ جنم انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور بحیثیت ایک سرکاری عہدیدار، بحیثیت انجینئر انہوں نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ اپنے زندگی کا جو سفر انہوں نے شروع کیا ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے انہوں نے یہ کہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے. حمید صاحب. السلام علیکم ناظرین، گۄڈٕنیٚتھ کَرٕ بہٕ تُہُنٛد شُکریہ. اردو پٲٹھی کٔرِو تِکیٛازِ بوزن وٲلۍ چھِ واریاہ. غلام حسن صاحب شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا ہمیں کہ آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں میری زندگی کے بارے، اور جو کچھ بھی میرے علم میں ہے میں آپ کو اس کے متعلق جانکاری دوں گا. شکریہ سر. سب سے پہلے میرا جنم ایک بیکورڈ علاقے میں، جو سوپور کا علاقہ ایک ہے جس کو خوشحال متو. اچھا خوشحال متو میں میرا جنم ہوا. وہ سوپور کا سب سے پچھڑا ہوا علاقہ، تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. اسی میں نے، اور ہمارا جو گھر کا ماحول تھا. کون سے ڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جناب؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں 1950s کی. اچھا، پانچویں دہائی کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا، اسی میں آپ نے جنم لیا ہے اس میں وہاں یہ، اور اسی میں نے پرورش پائی. اور وہاں کا ماحول جو تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غربت تھی کافی. اسی میں نے پڑھا. اور ہم میں جو گھر کا ماحول تھا الحمدللہ، گھر کا ماحول جو کمپیئر کریں گے اوروں کے ساتھ، میری جو والد صاحب تھے عبد الکریم چنگال، وہ اسکالر تھے پرشین اسکالر تھے. وہ زیادہ تر دنیا کے لوح لنگر سے یہ واسطہ نہیں رکھتے تھے. وہ تمام تفسیر وغیرہ ان کا وہ کرتے تھے، اور اس کا اثر ہمارے گھر پر پڑا. تو جس کی وجہ سے، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ جو تعلیم ہے، تعلیم کے لحاظ سے ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہو، جو اپنے بچوں کو، ان کو میں یہ منتقل کروں اپنا یہ. تو لیکن جو میرے اور برادر صاحبان ہیں وہ بزنس میں کام کر رہے تھے، دلچسپی ان کی بزنس میں تھی. ہاں، کیونکہ گھر کے حالات، معاشی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پڑھ سکتے تھے. تو اللہ کا کرم ہے کہ مجھے دلچسپی تھی تعلیم میں، تو میں پڑھتا گیا. تو میٹرک میں نے یہاں ہائر سیکنڈری اسکول سے کیا. جو آپ نے ایڈمیشن لیا ہے پہلی جماعت کا، تو وہ کہاں لیا؟ وہ میں نے یہ اسلامیہ اسکول، ان دنوں وہ جامع مسجد کے، اچھا جامع مسجد کے وہاں پر یہ ہوتا تھا، وہیں پر ہوتا تھا. ان دنوں یہ نمبر 1 اسکول تھا تمام اس میں ہمارے ٹاؤن میں. جو بھی اچھے حمید صاحب، یہ جو اسکول کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اسلامی اسکول میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، اول جماعت میں لیا ہے. یہ جو اسکول ہے یہ سرکاری اسکول تھا کہ یا انجمن معین؟ نہیں، یہ انجمن معین الاسلام کا وہی چلاتے تھے سب سے پہلے بنیادی اسکول، لیکن بہت ہی اچھی طریقے سے چلاتے تھے. اور جو بھی یہ
یہ چاہتے تھے کہ نہیں ہمیں اچھی تعلیم ملے وہ اس میں جاتے تھے. اور استاد بھی وہاں ایسے ہوں, استاد بھی بڑے اچھے تھے. وہ ان کا یہ یعنی وہ انڈیویجول اٹینشن دیتے بچوں کو, پرسنل وہ بناتے پرسنل. اور اس میں اسی میں چلتا گیا. لیکن مجھے یہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ میں سمجھ اور بچوں کی طرح میں بھی چلتا ہوں, میٹرک کروں گا اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا, جو آپ نے یہ پرائمری کلاسز انجمن معین اسلام کا جو اسلامیہ اسکول ہے اس میں پڑھائی کی ہے آپ, جو یہ 5 کلاسز, تو کوئی استاد آپ کے ذہن میں ابھی تک یاد ہے جس نے آپ کو ایسے پڑھایا, جس نے آپ کو ایسے پڑھایا, تو آپ کی اس کی چھاپ ابھی آپ کے ذہن پر ہے؟ بالکل بالکل. پہلے تو میں کہوں یہ 5th تک نہیں تھا, ان دنوں یہ مڈل تک تھا. اچھا, یہ مڈل کلاس, مڈل تک میں نے وہاں پڑھا, وہیں پڑھا. ہاں, ان دنوں ہمارے جو استاد ہوتے تھے عبدالعزیز حکیم صاحب, ہاں کافی وہ ان کا وہ کافی کنٹریبیوشن رہا. بالکل. اور یہ ہیڈ ماسٹر ان دنوں غلام محمد ان کو غلام محمد تھے. اچھا, غلام محمد انتو, غلام محمد انتو وہ تھے. اور عبد الخالق حاجنی وہ تھے. ہاں وہ تھے. اچھا. یہ کچھ یعنی ایسے استاد تھے جن کا یہ بالکل وہ اپنے بچوں کی طرح یہ بچوں کو سکھاتے تھے. اچھا, اسی میں جب میں نے یہ 8th تک وہاں کیا تو اس کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا ہائی اسکول میں, گورنمنٹ ہائی اسکول جو اس وقت ہائر سیکنڈری ہے, اس میں نے ایڈمیشن لے لیا. تو اللہ کا کرم ہے کہ میٹرک میں نے پاس کیا وہاں سے, اور اچھے نمبرات سے پاس کیا. اچھا, ان دنوں یہ جو گورنمنٹ سے یہ ہائر سیکنڈری اسکول یہ بھی بڑا اچھا چلتا تھا. یعنی اس وقت بھی استاد بڑے اچھے تھے, بہت بڑے قابل استاد تھے. تو وہ یہ نہیں کہ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں کی کیا ہے, آج کل جو والدین ہیں وہ پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں, اس لیے کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں پہ وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, باقی یہ ان کا وہ کنٹریبیوشن اتنا ایسا نہیں ہے بچوں کے ساتھ جتنا وہ پرائیویٹ اسکولوں میں, لیکن جتنا آپ کے زمانے میں تھا. ہاں, لیکن اس وقت یہ بالکل وہ ڈیڈیکیشن وہ کام کرتے تھے. تو وہاں پر میں نے یہ میٹرک کیا, میٹرک پاس کیا. اچھا, میٹرک میں یہ مجھے مارکس بھی اچھے ملے, تو میں پھر یہ کالج سوپور کالج ہائی اسکول میں کوئی استاد ایسا ہوگا کہ جو ابھی تک یاد ہے آپ کو؟ ہاں بالکل. ان دنوں سیفی صاحب تھے, مرحوم سیفی صاحب پرنسپل تھے. یہ پرنسپل تھے, یہ ان دنوں بڑے یہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر تھے, سوپور کی مانی ہوئی شخصیت تھی. وہ شاعر بھی تھے, فلاسفر بھی تھے, ان کا جب ادیب بھی تھے. بالکل. اور ان کا ڈسپلن اور کس طرح وہ یہ, اور ہم یہ کہتے تھے کہ ان کا پیریڈ کب آ جائے, کہ اتنا یہ انٹرسٹ سے پڑھاتے تھے. بچے انتظار کر رہے تھے اس کے پڑھانے کا. ان کا اور بھی کچھ پنڈت یہ تھے, ترلوکی ناتھ وہ تھے, ترلوکی ناتھ تھا, وہ بھی بڑے اچھے تھے. کافی ان کا ریکارڈ تھا لوگوں کو, یہ بچوں کو. ہاں, تو اسی طرح اور بھی استاد تھے. تو لیکن جو بھی تھے وہ بالکل, اور یہ رادھا کرشن ایک اور تھے. اچھا, زیادہ تر ان دنوں پنڈت زیادہ استاد تھے, پنڈت برادری سے زیادہ جو تعلق رکھتے تھے. لیکن اس دنوں ہم یہ نہیں دیتے پنڈت ہے یا مسلمان ہے, یہ نہیں تھا. بس یہ صرف ان کو اپنی تعلیم سے تھا. میں نے چنگال صاحب, انجینئر صاحب, میں نے سنا ہے کہ جو پنڈت برادری کے استاد تھے وہ پڑھنے اور پڑھانے میں بچوں کی بھی میں بات کروں, بہت دلچسپی لے رہے تھے ان کو پڑھنے اور پڑھانے. میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ وہ جب کسی بچے کو جو پڑھنے میں کمزور ہوتا تھا وہ اس کو بول رہے تھے 4 بجے کے بعد میرے کو گھر پہ آ جاؤ, میں وہاں بھی سکھاؤں گا آپ کو. ایسا ہوا تھا آپ کے دور میں؟ میں اپنا کہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. یعنی کچھ دنوں میں بیمار پڑ گیا, میں یہ سکول نہیں جا سکا, تو کچھ کلاس مس ہو گئے. تو جو استاد اس پیریڈ کے تھے جو بھی مجھے, تو انہوں نے مجھے پہلے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آتے, تو مجھے میں نے ان کو کہا کہ مجھے پرابلم تھی, اس طرح میں نہیں آیا کہ میں نہیں آ سکا, بیمار تھا. تو انہوں نے کوئی نہیں ہے, آپ 4 بجے کے بعد ہمارے گھر آئیے, ہم آپ کو
جو بھی آپ کا مس ہو گیا ہے تو ہم وہ سکھائیں گے آپ کو، اپڈیٹ کریں گے، اپڈیٹ اور کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ اور اسے نوٹس ووٹس بھی دیں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ آپ، اور میں گیا تو کوئی یعنی یہ اتنا وہ انٹرسٹ لیتے تھے بچوں کو پڑھانے بچوں میں، کو، اور ان دنوں یہ ٹیوشن سسٹم نہیں تھا بالکل ٹیوشن، اور ان دنوں جو یہاں کے کچھ عزت جو شہری رچ جو نا رچ وہ کرتے تھے ٹیوشن، لیکن ان کو ان بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ ان کو کہتے تھے کہ انہیں شاید یہ ذہنی طور پر وہ اتنے تعلیم میں یہ کمزور، یعنی کہ یہ ذہنی طور پہ کمزور ہے، اسکول میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یعنی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، یعنی کہ میں کہوں گا آج کل جو ہے، آج اگر بچہ ٹیوشن نہیں جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا شاید یہ اکنامکلی ٹھیک ہے، لیکن اس دنوں اپوزٹ تھا، یہ بالکل یہ تھا۔ تو میں نے وہاں یہ میٹرک ہے، اس کے بعد میں کالج میں گیا، تو کالج میں میرے تھے یہ سائنس سبجیکٹ سے، اچھا ان دنوں اس کو نان میڈیکل کا، فل میڈیکل نان میڈیکل ایسا ہوتا تھا پہلے، نان میڈیکل تھے، تو اس میں میں نے یہ ایسا ہوا کہ اس میں مجھے تھوڑا یہ بریک ہو گیا، اس میں اسٹڈیز میں بریک ہو، وجہ یہ ہو گئی کہ میرے چھوٹے بھائی ایک تھے، اس کو کینسر ہو گیا، تو اس کو کینسر ہو گیا تو میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہی، تو میں نے تعلیم چھوڑ دی، ہاں بالکل میں نے تعلیم چھوڑ دی، بالکل نہیں۔ یہ کون سے ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ جناب؟ یہ میں 1960 کی، اچھا 1960 کی بات، یعنی کہ بیچ میں آپ نے تعلیم مکمل چھوڑ دی تھی؟ نہیں، جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ان دنوں بس یہ جب یہ ایپیسوڈ ہو گیا، سٹریس لگ گیا، بالکل میں گھر کا ماحول بھی ایسا تھا، اور وہ چھوٹا بھائی تھا، میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا، تو سٹریس سے جوجھ رہے تھے آپ اس دن؟ اب اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ استاد کیسے تھے اس وقت، میں نے چھوڑ دیا تھا بالکل۔ اچھا، پھر ایک دن میں وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، خوشحال متو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو وہاں سے نکلا میں، تو حمام جو ہے وہاں پر وہ کالج کے ایک پروفیسر تھے، وہ بھی نماز پڑھنے کے آئے تھے، ان کو مجھ پر نظر پڑی۔ کون پروفیسر تھے سر؟ پروفیسر اکبر۔ اچھا پروفیسر اکبر، میتھس کہاں کا سر؟ وہ سری نگر کے، اچھا سری نگر کے تھے، لال بازار سری نگر۔ تو وہ کافی پرسنل، اس کے بلے لمبے آدمی، بڑے اچھے، یہ نا یہ اچھا۔ اس نے مجھے کہا حمید تم سکول کیوں نہیں آتے ہو؟ تو میں نے اس کو کیا اسٹارٹ کہ اس طرح، اس نے کہا نہیں آپ چپ، پرابلم اس طرح ہے۔ ہم نے نماز پڑھی تو اس نے مجھے ہاتھ پکڑا، کہا چلو ہم تھوڑا گھومنے جائیں گے۔ تو یہ آپ خوشحال متو کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں خوشحال متو کی بات۔ تو اس نے مجھے یہ باہر لیا، تو اس نے کہا اچھا تم اس لیے چلو، تو اس نے مجھے نصیحت کی۔ کالج سے میں ریسٹریکٹ بھی ہو گیا تھا، ہاں، کیونکہ وہ اٹینڈنس وغیرہ یہ نہیں تھی، 1 سال ضائع ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے کہا اب میں ریسٹریکٹ بھی ہو گیا ہوں، تو اس نے کہا نہیں آپ کل آ جائیے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو، کل آپ آئیے تو میں دیکھوں گا۔ ہاں پرنسپل ان دنوں تھے یہ سلام صاحب۔ اچھا سلام صاحب ڈار، وہ سلام صاحب ڈار تھے، تو وہ بھی کافی ڈیڈیکیٹڈ تھے اور ڈسپلن اور بہت ہی سخت آدمی تھے، ڈسپلن بھی ان کے زمانے میں کالج کا بہت ہوا کرتا تھا۔ بالکل میں گیا وہاں، تو انہوں نے کہا کہ کل سویرے آپ آ جاؤ تو آپ ایڈمیشن لے لو۔ مجھے کافی نصیحت انہوں نے مجھے سمجھایا، یعنی میں نے اس لیے یہ ذکر کیا، یہ ٹیچر کیسے لیتے تھے ہمدردی، ان کی ہمدردی بچوں پہ کے ساتھ کیسے تھی۔ اگر میں اس وقت ایسے تو میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوتا، آئی او دس ماشاءاللہ ڈیفینیٹلی۔ اچھا پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا وہاں۔ اچھا اس کے بعد جب رزلٹ آ گیا، کشمیر اس وقت جموں کشمیر یونیورسٹی اکٹھے تھی، تو مجھے 2nd پوزیشن آئی۔ جموں کشمیر یونیورسٹی ایک تھی، جموں میں نہیں تھی، سری نگر میں تھی، صرف جموں کشمیر سب کا، یعنی جموں کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی سری نگر آ رہے تھے۔ جموں کشمیر یونیورسٹی آج کہتے ہیں نا کشمیر یونیورسٹی یا جموں یونیورسٹی، ان دونوں جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی ایک ہی یونیورسٹی، وہ بھی سری نگر میں، بس جموں میں نہیں تھی، جموں میں نہیں تھی۔ تو وہ تو وہاں پر ان کا چھوٹا موٹا آفس تھا، لیکن مینلی تھا برانچ وغیرہ ہوا کرتا تھا وہاں جموں میں۔ بالکل، تو 2nd پوزیشن مجھے آئی۔ ان دنوں یہ نہیں تھا، یہ جب آپ کسی میڈیکل پروفیشن میں جائیں گے یا آپ انجینئرنگ میں جائیں گے،
یہ جو آج CET ہوتا ہے وغیرہ یہ نہیں، یہ سسٹم نہیں. ان دنوں وہ 12th کا میرٹ لیتے تھے. تو مجھے جب ڈویژن میں پاس ہوئے تھے سیکنڈ پوزیشن لی تھی آپ نے JNK میں لی تھی تو مجھے یہ سلیکٹ ہو گئے انجینئرنگ کے؟ ہاں سلیکٹ ہو گیا. تو لسٹ لکھ لی تو میرا نام ہوتا تھا تو ہم نے جوائن کیا انجینئرنگ کالج میں. یہ ہے 1963 کی بات، 63 کی بات ہے. تو سری نگر میڈیکل یہ انجینئرنگ کالج میں ہم نے ایڈمیشن تھا. تو وہاں پر میری برانچ میں نے کیمیکل لی. اچھا کیمیکل برانچ میں نے لی. یہ نئی برانچ تھی تو اس سبجیکٹ بھی نیا آ گیا تھا. یہ انٹروڈیوس ہوئی تھی. ہاں نیا سبجیکٹ تھا کیمیکل کا، فرسٹ بیچ تھا. یہ فرسٹ بیچ تھا ہمارا. تو اس میں میرٹ بھی دیکھتے تھے اسی کو دیتے تھے کیونکہ وہ کم بچے اس میں جاتے تھے. تو میں نے اس میں لے لیا. باقی جو برانچز تھے اس میں یہ اتنا میرٹ نہیں دیکھ رہے، اس میں تو یہ مجھے مل گیا. تو اس کے بعد جب میں یہ کالج پاس کیا، 5 سال کا کورس تھا وہاں انجینئرنگ میں، 5 سال کا کورس سری نگر میں. تو اچھا اسی دوران مجھے انہوں نے ٹریننگ کو بھیج دیا کیونکہ میری یہ برانچ تھی. تو میں بامبے برلا کی ریان فیکٹری ہے اس میں مجھے ٹریننگ دی کیونکہ میری برانچ جو تھی وہ ریلیٹڈ اس کے ریان کو ریلیٹڈ تھی. ہاں یس وہ برلا کلیان بامبے میں ہے ان کا وہ بڑا کمپلیکس فیکٹری بہت ہے کیمیکل. تو وہاں میں نے ٹریننگ بھی لے لی. تو اس کے بعد میری انجینئرنگ کی ڈگری یہ کمپلیٹ ہوئی. تو اس کے بعد میں سروس میں آ گیا. پھر JNK گورنمنٹ نے آپ کو پوسٹ دی ہے، مجھے کیمیکل انجینئرنگ کی پوسٹ آپ کو ملی. پہلے میں ڈائریکٹ اسسٹنٹ انجینئر، ان دنوں جونیئر انجینئر رکھتے تھے تو پہلے JE. ہاں پھر اسسٹنٹ AE میں پہلے لگا. تو مجھے یہ ایسے میں یہ اب انڈسٹریز میں یہ انڈسٹری میں کافی فیکٹریز وغیرہ چلتی ہے. تو مجھے انہوں نے بارامولہ بھیج دیا. ٹھیک. بارامولہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میچ فیکٹری ہے، میچ فیکٹری اور فارماسیوٹیکل ورکس. فارماسیوٹیکل 2 ہے. فارماسیوٹیکل ورکس میں ایک ایسا پروڈکٹ بنتا تھا جو تمام انڈیا میں اور کہیں نہیں بنتا تھا. حالانکہ وہ اب بند ہو گئے، دونوں بند ہو گئے. فارماسیوٹیکلز میں کون سی پروڈکٹ وہاں سے نکل رہی تھی؟ سینٹونین اس کو کہتے ہیں. سینٹونین وہ بیسک ڈرگ ہے جو اور یہ پریپریشن بنتے ہیں اس کا بیسک ڈرگ ہے. تو وہ راؤنڈ ورمز اس میں لگتا ہے، راؤنڈ ورمز کا یعنی اینٹی ورمز ڈرگ بن رہا ہے. تو اس میں جو بڑے بڑے کمپنیز وغیرہ آتے تھے تو وہ ہم ان کو الاٹ کریں، تقریباً اتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ 2-3 سال کا ہم ایڈوانس ان سے بکنگ لیتے تھے. ایسا ہی ہے، بڑا اچھا یہ چلا. تو وہاں پر میں نے کام کیا. تو اس کے بعد یہ میں اسسٹنٹ انجینئر. تو اس کے بعد مجھے پروموشن مل گیا وہاں. تو مجھے جنرل مینیجر بنا گیا. تو پہلے مینیجر، جنرل مینیجر، انڈسٹریز جنرل مینیجر. تو اس کے بعد مجھے ٹرانسفر کیا گیا وہاں یہ پامپور جوائنری ملز پامپور. وہاں بھی میں 2-3 سال رہا. اس کے بعد میں ہیڈ آفس میں بھی پروجیکٹ اینڈ اس میں نے کام کیا. اچھا اس کے بعد مین ٹائم ایسا ہوا جو یہ فیکٹری ہے اس کو ایک باہر کی ملٹی نیشنل کمپنی اس نے گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. انہوں نے کہا ہم اس کو لیں گے، ہم اس کو 50 سال کی لیز پر لیں گے. 50 سال کی لیز پر انہوں نے لے. تو میٹنگ ہو گئی، میں بھی اس میں تھا، چیف سیکرٹری وغیرہ. یہ میچ فیکٹری کی بات کر رہے ہیں؟ میں میچ فیکٹری کی بات کر رہا ہوں. اور اس کی نہیں فارما کا نہیں، کیونکہ یہ جو کمپنی ہے یہ سویڈش کمپنی ہے. یہ سویڈش کمپنی ہے، یہ لیڈنگ کمپنی ہے ان انڈیا. اس کا یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے انڈو سویڈش، ومکو اس کا نام ہے، ویسٹرن انڈیا میچ کمپنی. وہ کیمیکلز بناتے ہیں باقی نا کافی ہے نا، ان کا ٹرن اوور ہے ان 100 کروڑز. تو انہوں نے یہ لی. ان کا مین پرپز تھا جو اس کا را مٹیریل لگتا ہے جو اس میں وہ یہ پاپلر لگتا ہے، سفیدہ جس کو ہم کہتے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کر لیا کہ جو یہ نیشنل ہائی وے ہے اس میں وہ لگے تھے پاپلر جتنے بھی لگے.
انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم ان کو کاٹیں گے ان کو کاٹیں گے ایک ایک کر کے لیکن جب ہم ایک کاٹیں گے وہاں پر ہم دو لگانا ہے اور ہمارا ہی ان کا جو یہ رکھ رکھاؤ ہوگا اس کا یہ اس کو دوا پاشی کرنی ہوگی جو بھی کرنا ہوگا. اور انہیں وہاں سے ڈیمانسٹریشن دے دیا یہاں سری نگر کے براڈ وے ہوٹل میں. انہوں نے ان کا وہ پریزیڈنٹ آ گیا, اس نے ڈیمانسٹریشن دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف 8 سال میں تیار ہوتا ہے. تو اور یہ جو پروجیکٹ ایسا یہ انہوں نے ہماچل میں آلریڈی کیا تھا, اڈاپٹ کیا تھا سکسیسفلی. وہاں پر وہ یہ کرتے تھے, وہ جو یہ ہے فارمرز ان کی زمین ہوتی تھی تو اس میں وہ لگاتے تھے. تو پھر ان کو ایک تو ان کو اس کا یہ ملتا اور ان کو را مٹیریل مل رہا, اس غرض سے وہ یہاں آ گئے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا کہ گورنمنٹ آف جموں و کشمیر انہوں نے اس کا وہ ایگریمنٹ توڑ دیا, کینسل کیا. ان کو نہ کینسل نہیں کیا, وہ انہوں نے مشینز کافی لگائی یہاں, بہت ہی ان کروڑز یہاں پر لگائی. اچھا اب جب را مٹیریل سپلائی کی بات ہو گئی اس میں ان کو فار بھی دینا تھا. وہ کچھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے یہ بات کر کے تو آئی, اس میں یہ اگین پولیٹیکل ہو گیا. یہاں پر جو بینڈسا اونرز تھے انہوں نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا کہ آپ نے باہر سے کمپنی لائی, یہ را مٹیریل ہمیں بھی لگتا ہے, ہم یہ کریں گے. تو فاروق عبداللہ کی ان دونوں یہ تھی, ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہو سرکار. ہاں تو جب یہ اچھا انہوں نے کروڑز انہوں نے اس میں یہ انویسٹ کیے اور بڑی اچھی 3 شفٹ میں چل رہی تھی فیکٹری, 3 شفٹ میں چل رہی تھی. بڑا اچھا انفراسٹرکچر انہوں نے اپنے یہ بڑے یہ پاور پلانٹ لگایا وہاں پر تاکہ ان انٹرپٹڈ, کیونکہ جو انڈسٹری اس کو ان انٹرپٹڈ پاور ہونا چاہیے. تو وہ انہوں نے یعنی سب کچھ ایک کیا. اور جب وہاں یہ اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایکچولی وہ ایز اے پریزیڈنٹ وہ آ گیا تو اس نے وہ کیونکہ اس کی لوکیشن جو ہے اس فیکٹری اس میں لینڈ کافی ہے اور وہاں پر یہ جہلم بہتا ہے, تو اس سائڈ میں انہوں نے اسٹارٹ کیا کہ یہاں پر ہم ریسٹ ہاؤس بنائیں گے. تو اینڈ دس ول بی ون آف دی بیسٹ ریسٹ ہاؤس ان دا ویلی ان انڈیا کیونکہ ایسے لوکیشن کہیں نہیں. اس میں بھی کام چلتا یعنی اس پیمانے پر وہ اچھا ان کے انجینئر ان کے جو ہائی, پھر الٹیمیٹلی وہ بند ہو گئی. نہیں بند ہو گئی, اس لیے سرکار نے یہ جو لکڑی تھی ان کو ملنی تھی سرکار نے نہیں دے دی. تو جو بینڈسا اونرز تھے انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ یہ جو لکڑی ہے یہ ہم کو بھی چاہیے, تو باہر کی کمپنی کو آپ مت دیجیے. اس میں نے ایک یہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں گورنمنٹ پر یہ جو تھی یہ پرائیویٹ کمپنی تھی, تو مجھے انہوں نے آن ڈپوٹیشن بھیجا یہاں پر. اچھا جب یہ بند ہو گئی, جب فیکٹری بند ہو گئی تو وہاں کے جو ملازم وغیرہ تھے ان کو انہوں نے یہ ریٹرنچ کیا, ان کو نکال دیا. وہ کورٹ میں گئے, کورٹ میں انہوں نے نہیں جیتا وہ. اچھا میرے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. انہوں نے کہا کیونکہ جب میں گورنمنٹ سے ملا یہ منسٹرس وغیرہ انہوں نے کہا کہ وہ بند ہو گئے, تو اب آئی وانٹ ٹو جوائن بیک ٹو مائی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ. تو انہوں نے اس میں تھوڑا یہ اب وہ اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا, کچھ پولیٹیکلی کچھ آ گیا یہ تو وہ یہ ایسا کیا تو ان کو مجھے ڈاج کیا گیا. تو منسٹر صاحب بھی میں باقی وغیرہ یہ جموں کافی میں نے دوڑ کی, لیکن الٹیمیٹلی پھر مجھے یہ کورٹ میں جانا پڑا, ہائی کورٹ میں جانا پڑا. ظفر شاہ میرے وکیل تھے, زڈے شاہ, تو ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے. لیکن ایک چیز ان کی میں تعریف کروں گا, انہوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, بڑی اچھی ہے. اچھا یہاں پر میں نے جیت لیا, کیس جیت لیا. نہیں, گورنمنٹ نے پھر سپریم کورٹ میں کیس لیا, اپیل کی سپریم کورٹ میں. اچھا سپریم کورٹ نے بھی میرے فیور میں دے دیا کہ اس طرح یہ جوائن کرے, لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. پھر میں نے کنٹمپٹ کیا, کنٹمپٹ آف امپلیمنٹ. تو جو اس کے تھے یہ مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ جو بھی تھے, تو ان کو کورٹ میں بلایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ آپ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کافی ان کے ہیراسمنٹ کیے گئے کہ آپ کو تو یہ سپریم کورٹ کا ہے آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. لیکن انہیں اپنے وکیل تھے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو یہ ہے
یہ لیگل بیٹل ہے, اس میں لیکوناز کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ لیکوناز میرے کیس میں بھی نکالے. تو جب اس کی یہ وارنٹ آف اریسٹ نکلی آپ کے خلاف, نہیں اچھا ان کے کہ یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے, ہاں ہاں کنٹمپٹ وارنٹ نکلی ہے ان کو, اس کے خلاف انہوں نے پھر سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ اس طرح میرے. اچھا اس دن انہوں نے کہا کہ چونکہ کشمیر میں اس وقت حالات ایسے ہیں تو کیا وہاں پر اچھی طریقے سے یہ کورٹ نہیں فنکشن کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا اس کو اس کیس میں کہ یہ جو وارنٹ آف اریسٹ ان کو کیا گیا تھا اس کو سٹے دیا گیا, ہی کین ناٹ. اچھا مین ٹائم پھر ایسا ہوا کہ پھر ہمیں لڑا کیس, یہ انہوں نے ریفر کیا نہیں انہوں نے ریفر کیا پھر ہائی کورٹ. انہوں نے ود سم آبزرویشنز ان کو کہا کہ یہ پوائنٹس کلیئر کریے آپ کو. تو ظفر شاہی میرے وکیل تھے تو میں نے جیت لیا وہ کیس, جیت لیا تو میں نے جوائن کیا. اچھا پھر میں نے جوائن بیک کیا. اچھا تو آفٹر دا ریٹائرمنٹ اس میں مجھے تھوڑی ادھر ادھر کچھ پوسٹنگ وغیرہ ہو گئی تو یہ ہو گیا, تو میں ریٹائر ہو گیا اسی انڈسٹری میں. اس کے بعد مجھے یہ انجینئرنگ کالج, چونکہ ان دنوں بہت سے پروفیسر یہاں سے بھاگ گئے تھے تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ ایز اے وزٹنگ پروفیسر یہاں کام کیجیے. تو میں نے وہاں بھی جوائن کیا ایز اے وزٹنگ پروفیسر انجینئرنگ کالج میں. ہاں کچھ سبجیکٹس تھے تو میں 2-3 یہ ویک میں 2-3 سبجیکٹس دیتے تھے تاکہ میں کنٹریبیوٹ کروں ان کو جو بھی ہے میرے علم میں ہے, کیونکہ میری یہ انڈسٹریل بیک گراؤنڈ کافی تھا تو اس میں نے ان کو یہ اس میں یہ کر لیا. جی پھر آپ کی ریٹائرمنٹ کب ہوئی؟ ہاں میری ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے کوئی 10 سال پہلے کی ہو گئی. 10 سال پہلے یعنی کہ 2011 کے آس پاس, تقریباً 2011 کے آس پاس. اچھا حمید صاحب, آپ نے اپنے جو زندگی کی جن مشکلات سے آپ جوجے تھے یا جوجے ہوئے تھے یا جو آپ نے فیس کیا ہے تو آپ بیان کیے ہیں آپ نے. تو ہم پھر دوبارہ چلیں گے کالج لیول پر. کالج لیول میں آپ کا کوئی ایسا استاد بھی ہوگا جو ابھی آپ کے ذہن پر چھایا رہا ہوگا؟ آپ کس کالج کی بات کریں؟ ڈگری کالج کی بات یا انجینئرنگ کالج کی بات؟ انجینئرنگ کالج میں ہمارا تھا یہ مونس رضا. اچھا مونس رضا وہ پرنسپل تھے. اچھا تو وہ یعنی بڑی مانی ہوئی شخصیت تھی. اور ان دنوں جن دنوں ہم نے وہاں ایڈمیشن, ان دنوں وہاں پر یہ جو انڈیا کے اور ادر کنٹریز آف دا ورلڈ وہ چاہتے تھے کہ ہم وہاں پر سروس کریں. اچھا کچھ برٹش وہ بھی آئے, جان برنز. اچھا وہ انہوں نے وہاں پر جوائن کیا. اچھا اس طرح انڈیا کے جو بھی تھے وہ وہاں پر پریفر کرنا. وہ دو چیز کے, ایک تو یہاں پر یہ جو کشمیر کی بیوٹی وغیرہ وہ انجوائے, اسی میں وہ یہ جاب بھی کرتے تو یہ فیملیز کی وہ انجوائے کرتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے. تو لیکن وہ کریم تھے ان دنوں وہ پروفیسر. لوکلز بہت کم ہوتے تھے, صرف باہر کے ان کا ایکسپوجر ایسا, ان کا ڈگریز ایسی تھی. میں کہ وہ ایک آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا استاد, ایک استاد ہمارا تھا وہ میتھ ہمیں پڑھاتا تھا وہاں. اچھا اس نے 2 PhD کیے تھے. اچھا ایک DSc. اچھا اور جب وہ پہلی بار کلاس میں آ گیا مجھے یاد ہے وہ بالکل وہ چپل پہنے تھا اور بالکل یہ سادہ طبیعت کے مالک. وہ بس ہم بیٹھے تھے تو ہم نے ان کو ٹیز کرنا چاہیے جیسے کرتے ہیں کوئی عام آدمی ہوگا. تو اس نے کلاس چھوڑ دی تو گیا. پھر دوسرے دن وہ آ گیا پھر تو وہ پڑھانے لگا. جب وہ پڑھانے لگا تو اس نے ایک اسٹوڈنٹ اٹھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس لیول کا آدمی. تو اس نے کہا نہیں سر اس بک میں ایسے دیا گیا ہے. تو اس نے کہا یہ کس کی کون سی بک ہے؟ تو انہوں نے ریفر کیا انڈین کا ایک پبلشر تھا یا, تو انہوں نے اس کا تھرو دس ان دا ڈل لیک. دس بک تھرو انٹو دا ڈل لیک. آئی ایم ڈبل PhD 2 SC اور میری جو میتھس میں ہے یہ کتابیں نکلی جو اور میری تھیسس ہے وہ
یہ ہے یہ ہے یعنی اس کیلیبر کا وہ یہ تھا، ٹیچر تھا، اسٹینڈرڈ تھا اس کا، ایسے ٹیچر ہمارے تھے اس وقت یہ. یا یہ جو جان برنز تھے وہ اس میں کمپیوٹر میں وہ کافی وہ بہت ہی بہت کچھ جانتے تھے. تو اس کو وہ، لیکن اس میں تھوڑا یہ آئے گا کہ اس وقت ماحول کیا تھا. ان دنوں وہ یہاں پر ہوتا تھا وہ یہ اسرائیل جنگ کا وغیرہ ہو چل رہا تھا، فلسطین اسرائیل. تو کچھ ایپیسوڈ ہو گیا تھا، یہ جان برنز سے بازار گئے، تو وہاں سے جب وہ اپنی گاڑی میں واپس آئے، جب وہ نواٹا میں پہنچے تو اس کو پکڑ لیا. اچھا. ان کو شاید یہ جیو ہے یا کہ، تو اس کے کان کو انہوں نے چبایا. اچھا، کان کو کاٹا. یعنی یہ ایک ایپیسوڈ ہے، ایک ایپیسوڈ ہے ایسا ایسا ہوا ہے جب وہ وہاں پر آ جان برنز کے ساتھ، جان برنز کان کاٹا گیا اس کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ایریا کے ڈاؤن ٹاؤن کے وہ بڑے جوشیلے ہیں، تو دوسرے دن اس نے ریزائن کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا حمید صاحب، ڈگری کالج سوپور میں عبدالسلام ڈار بحیثیت پرنسپل فائز تھے، تو اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ ہاں، اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ اس کا رو بھی یعنی ایسا تھا، اس کی پرسنلٹی ایسی تھی یہ کہ آدمی کو ایک یعنی بالکل یہ ایسا خوف لگتا تھا. میں بچوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ کبھی کوئی گراؤنڈ میں نہیں ہوتا تھا. وہ اگر جب ہم اسٹارٹ میں آ گئے تو شروع میں ہم کلاس آف ہوتا تھا، ہم گراؤنڈ میں بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، بس وہ نکلا لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی. تو انہوں نے کہا وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ ہم نے کہا ویسے گو ان دا لائبریری میں جاؤ. تو یہ اس کے بعد کوئی یہ ویکنٹ پیریڈ ہوتا تھا لائبریری کے بغیر، وہاں پڑھتے یا نہ پڑھتے، لیکن ایسا اچھا اس کا صرف نہ ان کا بلکہ پروفیسر جو ہے جو ان دن تھے ان پر اس کا امپریشن تھا، کافی روب تھا. یعنی اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ان کی نظر ہم پر نہ پڑے. تو یہ اور بڑی ڈیڈیکیشن، اور وہ پوائٹ بھی تھے. انہوں نے کشتواڑ میں بھی کام کیا تھا اور جگہ بھی کام کیا تھا. پھر وہ اس کے بعد وہ ڈائریکٹر بن گئے، یہ ایجوکیشن ڈائریکٹر وہاں سے نکل کے. جی. تو وہ یہ ان کی سلام صاحب کا تو بڑا دور رہا ہے ایجوکیشن میں، تو لوگ اس کو بڑے ڈسپلنڈ پرسن کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور ڈیڈیکیشن کے حساب سے وہ فلاسفر بھی تھے. تو اور اس زمانے میں جو بچے پڑھ رہے تھے تو ان کو بھی ابھی تک یاد ہے کہ سلام صاحب کوئی شخصیت تھی. کافی ریگارڈ. ہاں، یعنی کہ اس زمانے میں بچوں میں جو آوارہ گردی اکثر ہوا کرتی تھی ٹین ایج میں، وہ نہیں تھی. وہ لاٹھی لے کر ایک سپاہی کی طرح بچوں کو پیچھے پڑا تھا، لیکن یہ جب سپاہی کی طرح اس کی نظر. بالکل سر. اچھا، اس کے بعد سر آپ گلپ میں گئے ہیں، کام کیے ہیں، کس طرح سے آپ گلپ پہنچے ہیں اور کیوں گئے تھے آپ؟ ایکچولی میں سعودی عرب گیا. سعودی عرب میں گیا. سعودی عرب میں اس لیے گیا کیونکہ میرا لڑکا ڈاکٹر قیوم. اچھا، قیوم صاحب ڈاکٹر قیوم ہے ان کا نام. تو وہ وہاں پر سروس کرتے ہیں. تو وہاں میرے 2 بیٹے ہیں. ایک تو یہ ڈاکٹر قیوم صاحب، دوسرا ہے ڈاکٹر خالد صاحب. دونوں ڈاکٹر وہ یو ایس اے میں ہیں. دونوں یو ایس اے میں؟ نہیں، وہ اچھا، خالد صاحب یو ایس اے میں ہیں، قیوم صاحب سعودی عرب میں. یو ایس اے میں وہ ہے، اس نے وہ وہاں پر اس نے یہاں پر سکمز میں اسے ایم ڈی کیا. پھر اس کے بعد وہ سلیکٹ ہو گیا امریکن میں آن اسکالرشپ. تو وہاں پر اس نے وہاں بھی ایم ڈی کیا. اس کے بعد اب وہ ڈی ایم کر رہا ہے وہاں، اور ریسرچ کر رہا ہے. اور ریسنٹلی اس کا ایک پیپر آیا ہے جو امریکن جرنلز میں آیا ہے، اور اس نے اس پر کام کیا ہے جو یہ ہے کووڈ، یہ ہارٹ میں وہ کر رہا ہے اس وقت ریسرچ کر رہا ہے اسی میں. تو اس میں اس نے یہ دے دیا کہ جو یہ ہے کووڈ، اس کا ریلیشن کیا ہے ہارٹ ڈیزیز سے، اس میں تو اس کو کافی سارا جو وہاں کے جرنلز وغیرہ اس میں نکلے. یعنی کہ اب یو ایس اے نہیں گئے، اب سعودی عرب گئے؟ میں سعودی عرب گیا اس لیے گیا کیونکہ وہ یہ ایک تو میری خواہش تھی یہ ہو، اور پھر میری بیسز کی یہ تھی کوئی 10-12 سال سے اس کی چاہت تھی سعودی عرب جانے کی، لیکن اسی میں اس کا یہ ہو گیا، کڈنی فیلئر ہو گیا. اچھا.
تو وہ ڈائلسس پر تھی. یہاں ہم خیبر میں ڈائلسس کرتے تھے اس کی. تو جب یہ چونکہ ہم اکیلے تھے، اب ایک بیٹا تو اور کوئی گھر میں نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم سعودی عرب جائے. اور جگہ بھی ایسے یعنی ہر ایک چاہتا ہے کہ تو ہم نے اپنے آخری دن وہیں گزارے. تو وہاں بھی ان کا ڈائلسس وغیرہ چل رہا تھا میری مسز کا، تو بڑی اچھی طریقے سے چلتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اب مرنا تو سب کو ہے، لیکن وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی لاسٹ نومبر میں. اس کی ڈیتھ ہو گئی وہیں سعودی عرب میں. پھر اس کو دفن بھی کیا وہیں پہ بدر میں، اس کو دفن کیا گیا. بدر میں. ہاں بالکل. تو میں وہاں پر یہ جاب نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت یہ وزٹ ویزا پر جاتا ہوں. اب تو ایک فی الحال گھر کی ایک دو سال آپ وہیں رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں گیا ہوں تقریباً ساتھ یہ کوئی 3-4 سال میں نے ابھی تک گزارے ہیں وہاں. اچھا سر حمید صاحب، پہلے مجھے یہاں پہ ایک سوال یاد آ رہا ہے. آپ نے جو اپنے بیٹوں کی پڑھائی کی وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہوئی ہے یا سرکاری اسکولوں میں؟ نہیں، ان کے دونوں کی ہو گئی ہے پرائیویٹ اسکولوں میں. ٹھیک ہے سینٹ جوزف اسکول بارہ میں ہوئی ہے. اچھا، یہاں کیا کہیں گے آپ سر، جو آج کل کے استاد ہیں پڑھاتے ہیں تو وہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو، جو آج کل کے استاد پڑھاتے ہیں سرکاری اسکول میں بچوں کو، مگر اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن میں اس طرح جو آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں، تو اس کا مطلب ہے وہ خود اپنا ڈیویلیو کرتے ہیں، ڈیمورلائز کرتے ہیں اپنی لائف کو کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے جو گورنمنٹ اسکولز میں، ان میں ہائیسٹ کوالیفائڈ ٹیچرز، پی ایچ ڈی ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے. پرائیویٹ اسکولز میں آپ دیکھیں گے وہاں پر ایسے کوالیفائڈ آپ کو نہیں ملیں گے. 12th پاس ہے، میٹرک پاس ہے، بالکل سمپل گریجویٹ ہوتے ہیں. اچھا، لیکن گورنمنٹ اسکولز میں یہ ہے کہ ان کو تنخواہ ملتی ہے، بس وہ اپنا دن نکالتے ہیں. بالکل. پھر اس میں اچھا جو پرائیویٹ اسکول ہے اس کو جو چلانے والا ہے اس کو پتہ ہے میری امیج اچھی ہونی چاہیے تبھی تو میرے یہاں پر ایڈمیشن ہوگا. تو اس لیے وہ ڈیڈیکیشن سے کام کرتا ہے، اور استاد بھی ڈیڈیکیشن سے. یہاں سرکاری اسکولز میں ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری اسکول میں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تنخواہ لینی تنخواہ چاہے پڑھائے یا نہ پڑھائے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب اس میں دیکھیے کیا ہے، جو غریب بچے ہیں بیچارے، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں جاتے وہ کرتے ہیں. اچھا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اچھے ٹیچر ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کو پرائیویٹ اسکولز میں بھیجتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر ان کو ٹھیک، اور یہاں پر خود نہیں پڑھاتے ہیں. تو یہ ٹریجڈی ہی ہے کہ اس طرح یہ المیہ ہے اس قوم کا ہسٹری میں، یہ المیہ ہے. اور جو غریب بچے ہیں، اب جو غریب بچے ہیں ان میں وہ اچھے میریٹوریس، لیکن وہ لوز ہو جاتے ہیں بیکاز دے کین ناٹ افورڈ ٹو گو. بالکل سر، صحیح بات فرمائی آپ نے حمید صاحب. جو استاد سرکاری اسکولوں میں بچوں کو پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائی کروا رہا ہے، یہ المیہ ہے. بالکل. تو سرکار کو اس طرف دھیان دینی چاہیے. اب یہ آپ دیکھیے، ایجوکیشن از بیک بون آف اینی کنٹری. رائٹ سر. تو اس میں یہ دو رائے کی نہیں ہے، دو رائے کوئی نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. میں نے یہ پڑھا ہے کہ جس ملک کا ایجوکیشنل سسٹم جتنا سٹرانگ ہوگا اس کی پکڑ دنیا پر اتنی ہی زیادہ ہوگی. بالکل. اس کی پکڑ اتنی ہی زیادہ ہوگی جیسے کہ آج کل امریکہ کی ہے. بالکل. نالج از پاور، جیسے انگریزوں نے کہا نالج از پاور، یعنی کہ اردو میں ہم جب ہمیں پڑھا رہے تھے استاد وہ کہتے ہیں کہ علم بڑی دولت ہے، مگر آج کل کے زمانے علم بڑی طاقت ہے. دونوں چیزیں ہیں، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، پاور بھی ہے. میں مثال ایک دوں گا، چھوٹا ملک ہے اسرائیل، اور کتنے سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے؟ جی کچھ سال ہی ہو گئے، 50-60 سال اتنے ہو گئے. اس وقت وہ ورلڈ میں نمبر 1 ہے، نمبر 1 پوزیشن پر ہے. اچھا، ایجوکیشنلی ہے، کیوں؟ اکنامکلی ہے، بیکاز
انہوں نے وہ میکسیمم جو اپنا بجٹ ہے وہ ایجوکیشن پر صرف کرتے ہیں. انڈسٹریلسٹ ہے, ٹیکنالوجی کے لیے. اچھا یہ اس میں کرتے ہیں, یعنی چھوٹا ملک ہے یہ نہیں. اچھا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ جو ہمارے یہ ہے یہ سسٹم نہیں, میں آپ کو میں کمپیئر کروں گا ان کو اور جو ہماری مسلم ملک ہے. اچھا جتنی یونیورسٹیاں وہاں پر ہے سعودی اس میں یہ اسرائیل میں, تمام جو یہ اسلامی ملک ہے اگر ان کو کمپیئر کریں ان کی یونیورسٹی مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کی نہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں انہوں نے یونیورسٹی. اچھا ڈفرینٹ ایک سبجیکٹ ایک یونیورسٹی ایک سبجیکٹ ہے اسی میں وہ کرتے ہیں, اسی لیے ہزاروں سبجیکٹ وہاں ہوں گے. تو وہی نا اسی لیے وہ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں بچے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اسی طرف لے رہے ہیں اسی طرح بول دیا جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے چلے حمید صاحب ٹھیک ہے, بالکل آپ نے 4-5 سال گزارے ہیں سعودی عرب میں, تو آپ سے تھوڑی بہت جاننا چاہیں گے ہم وہاں کے لوگوں کے بارے میں. سعودی عرب میں لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, وہ ان کا سلیقہ یا ان کا انٹریکشن کیسا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی زبان عربی ہے. عربی ہے ہاں. تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. اب ان میں اب کوالیفائی جو یہ ہوتے ہیں جو انگلش نوئنگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بات وغیرہ کرنے کے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ان کا یہ رہن سہن وغیرہ یا کلچر رہن سہن اٹھنا بیٹھنا. جس ایریا میں ہم رہتے ہیں مدینہ, یہ مدینہ ریجن میں آتے ہیں, وہاں کے لوگ ہم نے دیکھے بہت کوآپریٹو ہے, بہت ہی اچھے. یہ یعنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی یہ مدینہ کا میں مارننگ واک کو نکلتا ہوں وہاں تو گاڑی چلتی ہے عرب وہ اس میں ہوتا ہے, وہ گاڑی رکاتا ہے, اس کو شاید یہ پتا ہو شاید اس کو جانا ہے کہیں جانا ہے, وہ کہتے ہیں گاڑی روکتے ہیں پوچھتے ہیں آئیے, میں اس کو پھر معذرت کا تو نہیں میں آئی مان واک, تو یہ سلیقہ ہے زندگی گزارنے. اور پھر سلام بھی وہیں کرتے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ویٹ کرتے ہیں, نہیں یہ سلام بھی وہ یعنی پہل کرتے ہیں اس میں. تو یہ ہے. اور اس وقت جو ہمیں یہ امپریشن ہے شاید یہ عرب کنٹریز, میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, اس وقت وہ کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن پر بھی کافی. ان کا میں آپ کو کہوں وہ فلاحی اسٹیٹ ہے. فلاحی اسٹیٹ اس سینس میں ہے جہاں وہ ایجوکیشن جو بچے ہیں ان کو فری ایجوکیشن ہے. پہلے حمید صاحب پھر آ جائیں گے اس موضوع پر. ہم اقتصادی حالت ملک کی, ہم سعودی عرب کی یہ جو اقتصادی حالات ہے یہ تھوڑا بہت اس پر آپ روشنی ڈالیں گے کیسی ہے؟ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دولت دی ہے کہ یہ اکنامکلی دے آر ویری ساؤنڈ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہ تیل نہیں تھا ان کے پاس, جو وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا وہ ٹینٹ میں رہتا تھا. جی یہ وہ ٹینٹ میں رہتا تھا, یعنی یہ نہیں تھا ان کا محل وغیرہ کوئی نہیں کچھ, یعنی اقتصادی حالات کافی خراب تھے ان کے. یہ تھے پہلے کے زمانے, بس اونٹوں پر جاتے تھے آتے تھے, وہ بزنس وغیرہ کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت دے دی تیل کی دولت عطا کی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں تو بالکل آپ کمپیئر نہیں کریں گے. بڑی سی چیز ہے, آپ دیکھیں گے ریگستان کو گلزار بنایا. اچھا یہ ایجوکیشن, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پھر آ جائیں گے ایجوکیشن پر. اچھا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اکنامکلی وہ ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ ہے, ان کو جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ہیلتھ ٹریٹمنٹ ان کو فری مل رہا ہے, ایجوکیشن بھی فری مل رہی ہے, کیا کیا چیز ان کو فری مل رہی ہے سرکار کی طرف سے؟ ایک تو فری ایجوکیشن میں نے کہا, اور یہ 100% فری ایجوکیشن 100%. اچھا, اور یہی نہیں ان کو جو اسٹیشنری بکس وغیرہ وہ بھی مل رہی ہے. اچھا, اور ان کو لنچ, یہ جو بچے ہیں ان کو بریک فاسٹ ملتا ہے 7 بجے ان کا کلاس شروع ہوتا ہے, بریک فاسٹ پہلے ان کو دیتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں. اچھا اگر یونیورسٹی یعنی بالکل فری ہے. اگر کوئی فارن جانا چاہے وہ گورنمنٹ کے خرچے پر, اور وہ انکوریج کرتے ہیں کہ باہر جائے کوئی, وہاں سے میڈیکل میں یا کسی میں اسپیشلائز کر کے واپس آئے, تو سارا خرچہ گورنمنٹ برداشت کرے. اب ہیلتھ کی بات میں ہیلتھ ان کو فری ہے. فری یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری اللہ نہ کرے کسی کو, یہ اگر 5-10 لاکھ بھی آپ کو یہ
خرچہ آ جائے. ہاں وہ گورنمنٹ دے دیتی ہے, 100% فری ہے. 100% جو وہاں کی شہری ہے. جی جی جی. ایک تو وہاں کے شہری ہے, اور جو جیسے میرا بچہ یہ گورنمنٹ اس میں ہاسپٹل میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ ہے, تو ان کو فری ملتا ہے. تو بالکل کوئی یہ فری. اچھا یہ ہو گیا. اب میری مسز کی ڈیتھ وہاں ہو گئی, اس کا کفن دفن جو بھی تھا وہ گورنمنٹ نے سب کیا. اچھا بالکل, یعنی وہ ناٹ اسپینڈ ناٹ سنگل پینی, اور بہت اچھی طریقے سے یہ بالکل سب کچھ کیا. ہاں سب کچھ. یعنی یہ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ بالکل اپنے کام میں یہ ہے. میں نے اس وقت تک کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں, ان سے بات جب کرتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں. یہ نہیں کوئی. اچھا جسٹس کا وہاں پہ کیا سسٹم؟ ہاں جسٹس یہ ہے کہ وہ دیکھیے ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بڑی یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جسٹس اور پھر کہتے ہیں کہ وہ یہ سیم ہونا چاہیے. ان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ شریعت پر ہے, شریعت لا پر ہے, تو اس پر وہ چلتے ہیں, اور اس میں کافی ٹائم یہ کم ٹائم لگتا ہے, اور فری. یعنی یہ نہیں ہے کہ سالوں سال, یہ آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ 10-20 سال تک کیس چلتا ہے, کورٹ میں جاتا ہے 30-40 تک سال تک بھی جاتا ہے. 20 سال کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ معصوم ہے اس کو, لیکن 20 سال اس کے ضائع ہوتے ہیں. اس کے کہتے ہیں کہ وہاں یہ نہیں ہے. وہاں دیکھتے ہیں ہاں یہ شہادت لیتے ہیں وغیرہ, یہ سب کچھ لیتے ہیں, لیکن ٹائم باؤنڈ ہے. یہ ٹائم باؤنڈ ہے, یعنی کہ بہت جلد جسٹیفائی کیس وہ کر لیتے ہیں. 6 مہینے سال, 1 سال میں 6 مہینے. یہ کیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے. اچھا یہ اس میں یہ جب یہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس کو وہ اپیل بھی کر سکتا ہے, جو اس کے ہائر جوڈیشری ہے اس پر اپیل بھی کرتے ہیں. اچھا اس وقت اچھا ان کے, لیکن جو ان کے سزا وغیرہ ہے یہ کہیں کہ وہ کافی ہارش یعنی سخت ہے. اس کی وجہ سے آپ کرائم بالکل کرائم ریٹ وہاں پر ہے لویسٹ ان دا ورلڈ, یعنی لویسٹ ہے ان دا ورلڈ. ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر اس طرح ہاتھ کاٹتے ہیں وغیرہ, یہ نہیں کہ ہاتھ باز ایسے کریں کوئی چوری کرے گا, یعنی وہ جو بڑے بڑے جو ہے ایسا کریں گے ان کو کر سکتے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ عبرت لیتے ہیں اس سے, تو کوئی جرت نہیں کرتا ہے ایسے, اس لیے کرائم ریٹ وہاں پر کم ہے, بہت کم ہے. جی جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس سسٹم سے متفق ہے؟ بالکل متفق ہے, بالکل ان کو کوئی پریشانی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. کیونکہ اچھا میں ایک اور ان کو جو غریب ہے, اچھا انہوں نے زکوٰۃ کا وہ رکھا ہے, زکوٰۃ کا تو وہ گورنمنٹ کرتی ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اور گورنمنٹ کے پاس لسٹ ہوتی ہے کون ہے جو مستحق زکوٰۃ فنڈ, ان کو دیتے ہیں, اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور جو وہاں کے لوگ ہیں نا وہ بالکل یہ صدقات اور خیرات اس میں کافی وہ انٹرسٹڈ ہے, کافی یعنی ان کو پورا یقین ہے جو ہمیں پیسہ دیتا ہے اس کا اجر ہمیں دوسری دنیا میں ملے گا. یہ شو نہیں کرتے. ہاں بالکل. اچھا یہ بھی اچھا جب سیام ہوتا ہے وہ پیکٹس بناتے ہیں, اس میں دودھ ہوتا ہے, چاول ہوتا ہے, بڑے بڑے پیکٹس, وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. نہیں ایسے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے, آپ کے دروازے پر چھوڑ گے, پتہ نہیں کون دیتا, پتہ نہیں کس نے باہر نکلیں گے تو وہاں پر ہوگا, تو آپ ایسا ہی نہیں. لہٰذا لوگ خوش ہوں گے نیچرلی, جب کوئی پریشانی, خوشحالی ہے ملک, خوشحالی ملک پہ کافی. اچھا حمید صاحب, تعلیمی نظام پر تو ویسے آپ نے تو بات کی ہے, تو تعلیم مفت ہے آپ تو جہاں تک بچہ پڑھنا چاہے تو وہاں تک تعلیم مفت ہے, بالکل مفت ہے. تو ڈیوٹیوں کا کیا حال ہے, سرکاری ملازمین کا جو وہاں پہ ڈیوٹیوں کا حال ہے کیا؟ جیسے کہ آج یہاں اپنی بات ہم کریں, میری مرضی 11 بجے گیا تو گیا, نہیں گیا تو نہیں گیا, تو وہاں کا کیا حال ہے ڈیوٹیوں کا؟ وہاں پر کافی ڈیوٹیوں کے پابند ہے یا نہیں ہے, ٹائم کے پابند ہے یا نہیں ہے؟ کافی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کافی وہ ٹائم باؤنڈ جو بھی ہے ان کا ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے وہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. اس میں یہ لینینسی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کو دیکھ, کیونکہ ان کے سرپرائز چیکس ہوتے ہیں. جیسے میرا بیٹا یہ وہاں پر یہ ڈاکٹر, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, سرپرائزلی ان کو ٹیم آتی ہے, سرپرائزلی ٹیم آتی ہے, انسپیکشن, اور یہ پتہ ہی, اور یہ نہیں ہے کہ آئیں گے یہ مہینے میں, وہ ہفتے میں 2 بار بھی آ سکتے ہیں. یعنی یہاں پر ایسا ہے کہیں انسپیکٹر جائے
تو جہاں انسپیکٹر وہ کہتے ہیں اب پتہ نہیں کب آئیں گے، لیکن وہ ایک دن میں بھی دو بار آ سکتے ہیں. اس کا امپریشن ایسا پڑا، اور پھر ان کو وہ جب ماحول ہی ایسا ہو تو اس میں کوئی یہ نہیں کرتا ہے کہ وہ چیٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی، بالکل وہاں سے ہوگی نہ یہاں سے ہوگی، بالکل نہیں ہے. اچھا یہ بات صحیح ہے. اچھا حمید صاحب، رشوت خوری، کرپشن، کوئی نام کی چیز ہے وہاں پہ کرپشن کی؟ جو میرا تجربہ ہے انہوں نے وہ فول پروف بنایا ہے، یعنی رشوت کی کوئی بات ہی نہیں. اچھا یعنی وہ آپ رشوت دے ہی نہیں سکتے. میں آپ کو یہ اس کی مثال دوں گا، یہ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے جی، وہاں پر کیمرہ لگے ہوئے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، ہر ایک سڑک پر لکھا ہے کہ اس میں سپیڈ اتنی ہونی چاہیے، 50 کلومیٹر پر آور، 100 کلومیٹر سے. اگر آپ اس کو ایکسیڈ کریں گے، کیمرہ آپ کا کیچ کرے گا. اچھا، وہ جائے گا آفیسر جو ہوگا، کنسرنڈ آفیسر، اس کے پاس ہی ہو جاتا ہے. وہاں سے SMS آئے گا آپ کے فون پر، کیونکہ آپ کا جو بھی گاڑی چلاتا ہے نا، یہ اونر چلانا چاہیے، یہ نہیں ہم کسی اور کو، اس کے گاڑی کا اونر گاڑی چلائے گا، وہی ہونا چاہیے، اور کوئی نہیں چلا سکتا، ڈرائیور نہیں چلا سکتا. اچھا، اب جو وہاں پہ اس کے SMS آتا ہے کہ آپ کو اتنا فائن کیا گیا ہے. یہ اسی وقت اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. میرے بیٹے کو اس سے 2 بار فائن، ایک بار 100 ریالز کے ایکسیڈ کیا تھا، تو اسی وقت اس نے کیا تو $100 ریال فائن ہوئے ہیں اس کو. اچھا، جو وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہاں پہ، ٹیکسی وغیرہ، وہ بھی اونر ہو سکتے ہیں یا کسی ٹرانسپورٹر کی وہ گاڑی چلا سکتے ہیں وہاں؟ نہیں، وہاں پر یہ ہے کہ جو گاڑی ہے اس کا مالک ہوتا ہے سعودی عرب کا باشندہ، اور وہ جو ہوتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے اس کا. اس کو لائسنس باضابطہ دیتے ہیں، پہلے اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں وغیرہ، پھر وہ چلا سکتا ہے. لیکن گاڑی اسی کی ہوتی ہے، اپنی گاڑی نہیں رکھ سکتا. چلو ٹھیک ہے، تعلیمی نظام پر بات. اچھا، عدلیہ کا وہاں کیا حال ہے؟ انصاف کی جو آپ نے بات کی ہے، بڑی اچھی طرح سے آپ نے بتایا. عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ بالکل آزاد ہے. لوگ سیٹسفائی. اچھا، ان دنوں ہم نے کبھی کوئی نہیں دیکھا کہ ڈیمانسٹریشن ہو یا کچھ ہو، یعنی اس کی اچھا حمید صاحب، ترقی کی راہوں کا کیا حال ہے وہاں پہ؟ ترقی کی راہ ڈفرینٹ فیلڈز ہوتے ہیں. جی، میں نے آپ کو ایجوکیشن میں کہا کہ اس میں بھی وہ. اچھا، اس وقت یہ ان کا جو بھی سسٹم ہے، فیکٹریز، پہلے وہاں پر فیکٹریز نہیں ہوتی تھی، اب وہ اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں. جیسے میں وہاں کا مین پروڈکٹ یہ جو ہے وہ کھجور ہے. کھجور پر انہوں نے کافی ریسرچ کیا ہے. اس میں وہ بہت سی فیکٹریز لگائی ہے اور اس میں ڈفرینٹ پریپریشنز بناتے ہیں. 12-14 قسمیں کھجور کی بن رہی ہیں، لیکن اس میں بسکٹ بناتے ہیں اور دوسرے ٹافیز وغیرہ. یہ صرف میں کھجور کی بات. اس کے علاوہ اب یہ ریگستان ہے، بالکل ہے نا، یہ ریگستان. لیکن اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر اب گورنمنٹ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے اب نیا ایک شہر بنایا ہے، وہ بالکل گرین گلزار، جیسے کہ ہم کہیں گے ریگستان میں گلزار. ہاں، ویسے بھی وہاں پر سال میں ایک بار لگتا ہے یہ ایک ایگزیبیشن. وہ اسی لیے لگتا ہے کہ لوگوں میں چاہت. اس میں کیا ہوتا ہے، وہ 2-3 مہینے پہلے سیڈز ڈالتے ہیں، تقریباً وہ 100-200 کنال پر وہ پھیلا ہوا ہے. اچھا، ہاں، وہ تو اس میں آپ کو دیکھیں گے ورائٹیز آف فلاورس آپ ہوتے ہیں. یہ 1 مہینے لگتا ہے، مارچ کے مہینے میں لگتا ہے. تو وہاں پر یہ یعنی وہ ورلڈ بک ریکارڈ میں بھی آیا ہے کہ جتنی یہ وہاں پر قسم ہے یہ پھولوں کے، وہ اس میلے میں ہوتے ہیں. اسے کیا آتا ہے، اچھا وہاں پر وہ پھر بیچتے ہیں، یہ سیمپلنگ سیڈ بیچتے ہیں، تو لوگ پودے بیچتے ہیں. اچھا، یہ ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ گھروں میں بھی سبزہ لگاتے ہیں، اور وہ کہاں سے آتا ہے، وہ اور کنٹریز سے، جو نزدیک کنٹریز ہے وہاں سے آتا ہے، اور وہ اس کو کرتے. اچھا، آپ مدینہ کئی سٹی میں بھی دیکھیے، وہاں پر آپ کو یہ ایور گرینز میں سرسبز وہ کیسے وہ کیسے رہے، ایور گرین. 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں کوئی سروائیو نہیں کر سکتا اگر نہ اس کو اریگیشن ہو. اس میں کیا کرتے، ہر ایک ٹری کے نیچے ایک پائپ لگی ہوتی ہے، لائن کی اسی طرح.
ऐसे लगी थी होती। तो पानी दे रहे हैं वो, उसमें टाइम है वहाँ पर, वो ये होते हैं जो गार्ड वगैरह होते हैं जो उसको लुक आफ्टर करे, वो ऑन करते हैं दिन में 3-4 बार, हर एक अपने अपने, ये नहीं कि ऐसे डालेंगे हाथ से या एकदम, ये हर जगह ये सिस्टम है। तो उसका वजह है कि सरसब्ज वहाँ पर पेड़ सर्वाइव करें, पानी से वो करवाते हैं। हालांकि 50 डिग्री गर्मियों में पेड़ बिल्कुल आपको पता जल सकता है। हाँ, आपको पता है कि ये वहाँ पर कोई दरिया नहीं है, सिर्फ समंदर है। वो समंदर का पानी वो उसको साफ करते हैं, वो फिर वो सप्लाई करते हैं, फिल्टर करते हैं। एक तो इरिगेशन में करते हैं, फिर वो इसमें करते हैं, घरों में सप्लाई करते हैं, और पीने के पानी के लिए अलग वो करते हैं सप्लाई। ये इतना ये आप कहते हैं तरक्की कैसी, ये बेसिक जो है पावर सेक्टर में ये है कि वो अब कभी हमने नहीं देखा कि सफिशिएंट है ना, ये खुद कफील है, नहीं खुद कफील है, लेकिन 24 आवर्स आपको मिलेंगे, राउंड द क्लॉक बिजली मिल रही है, इसमें वो सफिशिएंट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम बिजली की वहाँ पे नहीं, कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। ये और आजकल तरक्की की बैकबोन जो है वो बिजली है, बिजली है, और वो जो वो है उनके पास, और वो बिजली बनाते हैं ये थर्मल बनाते हैं, क्योंकि वो पेट्रोल है उनके पास, तो उससे वो जनरेटरों पे उससे वो जनरेटर से चलते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा हमीद साहब, जो लोग यहाँ से जाते हैं जॉब करने के लिए सऊदी अरब में, ये एक जमहूरी मुल्क से निकलते हैं, एक करप्शन के हालातों से जूझ कर निकल रहे हैं, या क्राइम रेट जहाँ पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ से निकल कर वो सऊदी अरब में जाते हैं, तो ये कैसे वहाँ पे एडजस्ट होते हैं? नहीं, आपको किन लोगों की बात करते हैं? अपने नहीं, एक तो होता है कि वहाँ पर ये रहने के लिए, या जैसे हम बांग्लादेशी उनकी बात करेंगे। अच्छा, जो वहाँ लेबर काम करें, या डॉक्टर काम करें, या इंजीनियर काम, हम पाकिस्तानी की बात करें, हम इंडिया की बात करें, या बाकी कंट्रीज की बात हम करें, तो हम एक दूसरे माहौल से निकल कर वहाँ जाते हैं ना। यहाँ पे अगर क्राइम नहीं करें, मगर क्राइम की आज़ादी भी है यहाँ पे, पकड़ में बहुत कम लोग आ जाते हैं, अगर वो आ जाते हैं बड़ी देर से आ जाते हैं, तो ये हालात मद्देनज़र रहकर हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर बड़ा सख्त निज़ाम है, क्राइम रेट है नहीं वहाँ पे, हर एक पर नज़र है। हम किस तरह अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं? उसमें ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली जो भी है ये एशियन कंट्रीज़ के जो है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के, ये उनको चूँकि यहाँ पर जब वो जाते हैं उनको दिमाग में यही होता है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम में काम किया होता है, ये एकदम वो तब्दील नहीं कर सकते। जो भी क्राइम्स होते हैं, ज़्यादातर क्राइम्स वो इनसे होते हैं, जो एशियंस है या और कंट्रीज़ के हैं, उनसे होते हैं। वजह उसमें से सिर्फ यही है कि उनका ये जो रहन सहन यहाँ पर कल्चर है वगैरह, उसको भी वहाँ पे देखते हैं। तो बहुत से यानी थाउजेंड्स को वहाँ से निकाल दिया गया, करप्शन किया या कुछ ऐसा, या क्राइम की वजह से क्राइम्स किए गए, तो वो कुछ ये, लेकिन अब इसके मुकाबले जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो आते हैं, बड़े वो गरीब मुल्कों से आते हैं, उनको ज़्यादातर बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, इनके क्राइम रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। जी। अच्छा, वहाँ के इसमें करो 8 मिनट बांधे बांग ना। अच्छा हमीद साहब, अगर हम बात करें ख़वातीन का वहाँ पे क्या रोल है, उनकी अहमियत क्या है, उनके हुकूक क्या है? सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि सऊदी अरब में शरीयत सिस्टम है, तो शरीयत के हिसाब से वो चलते हैं। वही अप्लाई होता है ख़वातीन पर। पर्दे का वहाँ पर बिल्कुल एहतमाम है ना, पूरा 100% ये है, पर्दे का है ये। अब पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे उनमें, जैसे ख़वातीन पर ऐसे कि वो गाड़ी नहीं चला सकते थे, तो अब उनको गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल गई। उसमें वजह यह है, मैं क्यों वो हो गया, ख़वातीन घर में होती हैं, अगर कोई बीमार होता था
تو گھر میں مرد کوئی نہیں ہوتا گاڑی چلانے والا نہیں ہوتا. گاڑی ہوتی تھی مگر چلانے والا کوئی نہیں ہوتا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا ان کو الاؤ کیا گیا, اسی وجہ سے ان کو الاؤ کیا گیا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں جانا پڑے ایمرجنسی ہو تو یہ لڑکی وہاں جا سکتی ہے, اس کو لے سکتے ہیں. یہ نہیں بول سکتے. اچھا ایجوکیشن میں بھی وہ ہے. اچھا اس وقت پہلے اگر آپ وہاں پر جو بڑے بڑے مالز ہے باقی ہے یہ سیلز وغیرہ یہ جو ہے وہ سب اس وقت جو لڑکیاں وہاں کی ہے وہ کام کر رہی ہیں, کام وہ فلی کورڈ ہوتی ہے, گلاوز بھی لگے ہوتے ہیں, صرف آنکھیں ان کی ہوتی ہے وغیرہ یہ دکھائی دیتی ہے. تو یہ ہے ایجوکیشن, کوئی ایجوکیشن میں بھی آئی ہے, کوئی میڈیکل میں بھی آئی ہے, کسی بھی پائلٹس بھی ہے. اچھا اچھا اچھا, یعنی کہ ہر ایک فیلڈ میں خواتین کام کر رہی ہیں, کوئی پابندی نہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جیسے کہ لیکن یہ گمان کیا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ لمٹس وہ کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. تو حمید صاحب وہاں بادشاہت ہے تو وہ جو بادشاہت وہاں چلا رہے ہیں 50 سال یا 100 سال کی وہاں پہ شہنشاہیت ہے, لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو کوئی شکایت بھی نہیں ہے. تو آپ نے وہاں نزدیک سے دیکھا ہوگا, تو لوگوں کی جو یہ رائے ہے یا وہ بھی جانا ہوگا آپ نے, وہ کس شہنشاہیت یا اس کو پسند کرتے ہیں یا جمہوریت کو پسند کرتے ہیں, ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں. کسی ملک کی جب دیکھنی ہو لوگ خوشحال ہے, اگر لوگ خوشحال ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سسٹم سے خوش ہے, یہ نیچرل ہے. بالکل. اچھا اب جو ہم یہ ویسٹرن ڈیموکریسی دیکھتے ہیں, اگر آپ وہ دیکھتے ہیں وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں پر آپ جو ووٹ ہے وہ ایک بھکاری کو بھی وہی اہمیت ہے, اور وہی جو اگر کوئی پی ایچ ڈی والا ہو وہی ہے, یعنی اکثریت کو دیکھتے ہیں. اب اسلام میں یہ ہے کہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کون متقی ہے, اس کو زیادہ رائٹ ہے, اس کو فوقیت زیادہ, اہمیت زیادہ ہے اس کو. اب چونکہ اب یہ پہلے وہ خلافت تھی, اب خلافت نہیں رہی ہے, اب وہاں پر ہے ایک خاندان ہے وہ کام کر رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو یہاں کی جمہوریت ہے اس سے بیٹر ہے وہاں پر جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے, کیونکہ وہ یہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. جیسے اس کی جو یہ ہے یہ ان کے جو معدنیات ہے اور فیلڈس ہے جو بھی ہے اس میں وہ کافی خرچ ہے. ان کی وہاں کی وہ دیکھے, سڑکیں دیکھے, ان کا پاور سسٹم دیکھے, یعنی سب کچھ ان کو ملتا ہے, یعنی پینے کا یہ سب کچھ ان کو مل رہا ہے. جب ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے تو شکایت کس بات کی؟ وہ کیوں, یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ملازم یہاں پر آپ کو دیکھتے ہیں یونین سسٹم وغیرہ ہے, وہاں وہ یونین سسٹم ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. شکایت ہو, شکایت گھر وہاں پر ہے, آپ جا سکتے ہیں وہاں پر, آپ اپنی شکایت آپ کو ودن ڈیز آپ کو اس کا اگر سولوشن ملے گا. ہاں بالکل ہوگا. سیلز وہاں پر گریوینس سیلز وہاں بنائے وہ ان کے ہے, آن لائن کر سکتے ہیں, آن لائن بالکل. وہاں پر ایک چیز میں کہوں, اگر آپ کسی ریموٹ کارنر میں بھی جائیں گے وہاں آپ کو یہ نیٹ ورک ملے گا. یعنی کسی بھی سڑک, پانی, بجلی, یہ آپ کو اگر ریگستان میں بھی جائیں گے آپ کو وہاں پر نیٹ ورک ملے گا. یعنی بالکل یہ ہے کہ آپ وہاں سے بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں, کہیں بھی آفیشل کو یا آپ کی کوئی گریونس ہو وہ ایسے کر سکتے. جوڈیشل سسٹم وہاں کا یہ ہے کہ جوڈیشری میں یہ ہونا چاہیے, انصاف ملنا چاہیے ٹائم پر, مدعی کو انصاف ملنا چاہیے. ہم کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اگر ڈیلے ہے تو وہ سسٹم کا کیا ہے, وہ دینا نہ دینا ایک ہی بات ہے. وہاں پر یہ ہے کہ وہ اب یہ بھی ہے قانون سخت ہے, اس لیے کرائم ریٹ کم ہے, تو اس لیے لہٰذا وہ اس سسٹم میں لوگ خوش ہیں. ہاں کوئی ایسی ہم نے نہیں دیکھے, خوشحال ہے لوگ, اور بالکل ہی نہیں کوئی ایسے. پولیسنگ کس طرح سے ہو رہی ہے وہاں؟ پولیسنگ اس میں پولیسنگ 2-3 قسم کی ہے. ایک تو ہے یہ وہاں پر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں, جو بھی یعنی لوگ خود اس میں انہوں نے پھر بھی وہ گشت کرتے ہیں پولیس, وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی نہیں تو اس کو کہتے ہیں دکان بند کرو, کبھی وہ تھوڑا اس کو فائن بھی کرتے ہیں. یہ ایک. اب دوسرا ہو گیا سسٹم,
जो पुलिसिंग यहाँ पर है वो तकरीबन जो यहाँ पर, लेकिन ये है वहाँ पर आंसरेबल है वो। मैं आपको बताऊँ अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल यानी मैं यानी ये नहीं है, ये रिश्वत का यानी मेरी मिसेस की डेथ हो गई, मेरी मिसेस की डेथ हो गई तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से लानी थी उसकी ये NOC, क्योंकि फॉरेन वो देखते हैं कि ये डेथ नेचुरल है या कुछ अननेचुरल है। तो इन्होंने हमें ये डेथ सर्टिफिकेट दे दी हॉस्पिटल वाले, हम पुलिस डिपार्टमेंट के CID डिपार्टमेंट वगैरह हुए। अच्छा, जब हम पहले दिन गए तो दूसरे दिन उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दे दी। अब हमें ये कंसेप्ट था, पता नहीं कब देंगे क्या देंगे, या अगर यहाँ पर ऐसा होता तो पता, एक तो रिश्वत तो ज़रूरी यहाँ आपको देंगे तभी तो आप पुलिस को ऑनर करेगी, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल यानी विदिन 8 आवर्स हमें उसका ये मिल गया। इसी तरह जो ये क्राइम्स है लोग, अच्छा जो भी चीज़ है वहाँ जो भी है उसका आपको एक्सपायरी डेट मिलेगा। ये नहीं है कि आपको यानी अंडे से लेकर सब्ज़ी, गोश्त, ये जो फ्रूट्स है वगैरह सब में लगा होता है एक्सपायरी डेट। उसमें पुलिस आती है, अगर कोई ये देखती है कि नहीं ये एक्सपायर ये बेचता है तो उसी वक्त उसको ये सील करते हैं दुकान, सील करते हैं, ऐसे यानी ये पुलिस का ये है, ये लोगों पर काफ़ी उसका ये है, क्योंकि जब वो एक्शन जब फ्री एंड नहीं फेयर पुलिसिंग है तो इसमें कोई करप्शन नहीं है, करप्शन का वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। और जो भी पुलिस कर रही है वहाँ पे ऑनेस्टली कर रही है और अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से कर रही है। वजह है क्योंकि उनको देखने वाले जो है वो भी ऑनेस्ट है, वो सख्त है, उनको पता है यहाँ पर होता है नीचे से ऊपर तक होता है, ये चेन बड़ी होती है, वो सिस्टम बना होता है, उसका हिस्सा हर एक को मिलता है। जब ऊपर ही का ये हो दयानतदार वो है तो नीचे वाला कैसे करेगा? तो सही बात है। अच्छा, हम अब आखिर में हमीद साहब आपसे एक पैगाम चाहते हैं अपने अजीज़ों, रफ़ीकों व कश्मीरी भाइयों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा पैगाम देना चाहेंगे, क्या बात करेंगे आप उनसे कि आपने जो 5 साल बाहर गुजारे हैं और जो सर्विस में 20-30 साल दिए हैं, एक बहुत बड़ा तजुर्बा है आपके पास, तो कोई पैगाम अपने पैगाम में आप कुछ बताइए। उसमें मैं यही कहूँगा कि जो हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर ये शो करते हैं दौलत का वगैरह, और उन चीज़ों में अनप्रोडक्टिव चीज़ों में वो खर्च करते हैं, जबकि ये होना चाहिए दे शुड स्पेंड ऑन एजुकेशन में से तो एजुकेशन में मैक्सिमम उनको ये करना चाहिए। अब आप देखते हैं यहाँ पर लड़की की शादी होती है, सालों साल वो जमा करते रहते हैं, फिर उसका 2-3 दिन में ख़त्म करते हैं, लेकिन उसकी एजुकेशन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, जो यहाँ के बच्चे, हालांकि जो यहाँ के जो ये बहुत ही ज़हीन है, कश्मीर के ये माने हुए, अब जहाँ भी देखे वो बाहर दे आर शाइनिंग देयर लाइक एनीथिंग। और यही है कि जहाँ के जो बच्चे हैं उनको तालीम की तरह, और उनके खासकर पेरेंट्स को उनको ध्यान देना चाहिए तालीम की तरफ। ये मेरा ये गुजारिश है, ये है कि उसको जब एजुकेशन आपका स्ट्रांग होगा तो सब चीज़ें आपकी स्ट्रांग होगी। लेकिन और वो दूसरी चीज़ जो है, इस वक्त यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ड्रग्स काफ़ी है, तो उसमें हम नहीं कहते कि ये पुलिस का रोल ये वो नहीं करते, ये पेरेंट्स को उसको देखना चाहिए जिम्मेदार क्या है, कहाँ जाते हैं, क्या आते हैं, तो अकाउंटेबल बनाना है बच्चों को। हालांकि यहाँ पर काफ़ी है, मैंने देखा, आपको हमसे ज़्यादा पता है कि कितना फैल गया ये, तो उसमें ये मेरा ये है कि गुजारिश है उनसे, जो पेरेंट्स है उनको वो देखे बच्चे क्या करते हैं, या इस वक्त उनके मोबाइल है, मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल हम अच्छी तरीके से यूज़ करें तो इसमें, लेकिन हमने देखा कि आपको भी तजुर्बा होगा कि बच्चे ये भी मिसयूज़ करते हैं, तो उसमें भी वो जो पेरेंट्स है
ان کو لمٹ رکھنا چاہیے. دے شوڈ سی کہ ویدر دے آر یوزنگ اٹ پراپرلی اور ناٹ. تو یہ جب بچے آپ کے یہ ہو تو آپ کی سوسائٹی ٹھیک رہے گی. تو یہ جب آپ کے جب آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں, پہلی چیز آپ دیکھیں کہ بلڈنگ کی بنیاد کیا ہے. تو ہماری بنیاد ہے یہی بچے ہیں, تو ان پر اگر آپ توجہ دیں گے تو باقی سب کچھ ٹھیک رہے گا. چلے ناظرین, آج ہم نے حمید صاحب سے بات کی ہے, ان کو ہم نے پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے, ان کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کھلے دل سے بات کی ہے. انہوں نے جو گلف کنٹریز میں لوگوں کا رہن سہن ہے اس پر بات کی ہے. ان کی اقتصادی حالت کیا ہے, تو کیسے بن گئے ہیں وہ مضبوط, ان کا وہ سسٹم کیسے بن گیا ہے, سرکاری نظام کیسے بن گیا ہے مضبوط, وہ ڈیوٹیوں کا کیا حال ہے وہاں پہ, جو ڈیوٹی پر لوگ آ رہے ہیں کس طرح سے آ رہے ہیں, کس طرح سے وہ پابند ہے ڈیوٹیوں کے, اور کرپشن کی بات جو ہم نے کی ہے, کرپشن وہاں 0% بھی نہیں ہے. حمید صاحب نے ہم کو بتایا ہے. اور لوگ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جمہوری سسٹم کے بجائے وہاں کا جو سسٹم ہے, شہنشاہی یا بادشاہی کا سسٹم ہے, اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ان کو گراؤنڈ لیول پر ان کو انصاف مل رہی ہے, گراس روٹ لیول پر ان کو انصاف مل رہی ہے. جو چیز جو ڈیموکریٹک کنٹری میں 20-30-40 سال سے نہیں مل رہی ہے, ایک مدعی کو, ایک جو اپیل کرنے والا ہوتا ہے کو عدالت میں, اس کو نہیں مل رہی ہے, وہاں 1-2 دن یا 15 دن میں اس کو جو انصاف ملتا ہے, وہ لہٰذا اس سسٹم سے خوش ہے. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں پھر سے ایک بار حمید صاحب کا, انہوں نے جو تفصیلات دیے ہیں ہمیں, تو ہم بہت بہت ان کے شکریہ. اگر کوئی چیز ان سے پوچھنا باقی رہے گی, انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو پھر کبھی ان سے پھر پوچھیں گے, تو ان سے ہم لیتے رہیں گے یہ نیک مشورے, اور یہ جو ان کے جو نیک جذبات ہے ہم ان کی قدر کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی. میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دے دیا, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنا کچھ ایکسپریس کر سکوں. شکریہ بہت بہت شکریہ سر, شکریہ. السلام علیکم.